الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم حاسبنا حسابا یسیرا۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری سسٹرز، الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی ہم سیرت النبی میں ہم کہاں ہیں؟ ہمارا غزوہ بدر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کے کچھ واقعات، کیونکہ دیکھیں نا، 2 ہجری میں اور 3 ہجری کے بیچ کے کچھ مہینوں میں کتنی مہم، کتنے کام ہوئے۔ تو مدنی دور کی زندگی میں بہت، یعنی کیونکہ وہ جنگیں بھی ہوئی، بہت اسلام کے قانون ہوئے، بہت اسٹیبلشمنٹ ہوئی، اسی لیے مؤخرین مطلب جو ہسٹورین اور سیرت نگار ہیں نا، انہوں نے بہت سارے واقعات کو درپیش رکھا، مطلب ان کے نظر میں آیا، کیونکہ صحابہ نے وہ بیان کیے تھے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے نا، تھوڑا آپ کو دھچکا لگے گا، مطلب ان دا سینس کی یہ کبھی سنا نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی وضاحت بھی ہم آپ کو انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں، تو دیکھیں، وضاحت کرنا اتنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری میں بھی درج ہے، تو اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج بغیر کسی اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم چلے بیٹے لے آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ اب یہ جو کعب بن اشرف جو تھے، میں ابھی آپ یہاں سے تھوڑا جو گزر جائیں گے وہاں سے لائن کریں سبا، لیکن ہم اس کو رحیق المختوم سے آپ کو پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ان کا قتل کیوں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو قتل کرنے کے لیے کہا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ورنہ آپ کے دماغ میں یہی بات آ جائے گی کہ ایسا چال کیوں چلے۔ ٹھیک ہے، چلے شروع کرتے ہیں۔ کعب بن اشرف، اب یہ کعب بن اشرف تھا کون؟ یہ یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا، ایکچولی پورا یہودی بھی نہیں تھا، میں ابھی آپ کی اس کی بھی ہسٹری بتا رہی ہوں۔ یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ یاد ہے نا، بنو قینقاع نے بھی یہی کیا تھا، تو ہی ان کو جلا وطنی کیا گیا، اور ایک واقعہ بھی ہوا تھا اسی طرح۔ یہ بھی کھلم کھلا، حالانکہ ان سے تو کانٹریکٹ ہوا تھا، ہے نا، میثاق مدینہ ہوا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ امیجن کریں نا، آپ یہاں کویت میں رہے اور یہاں کے عامر، ہاں، ان کو اگر تم ایک خلاف ایک ورڈ بھی بولیں گے تو کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ بس یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے بات، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق دیکھ، اب اس کا تعلق کیا تھا معلوم ہے؟ قبیلہ طے کی شاخ بنو نبہان سے تھا، یعنی اس کا جو باپ وہ عرب تھا، ہاں، اور اس کی ماں جو تھی وہ قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ تو یہ زیادہ تر یہودیوں سے ہی پالا پڑتا تھا اس کا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو یہودی ہی سمجھتا تھا، بنو نذیر کے قبیلے سے۔ یاد ہے نا، بنو نذیر، بنو قینقاع کا تو ہو گیا، اب یہ بنو نذیر۔ تو یہ بڑا مالدار، ہاں، یہ جو کعب بن اشرف تھا نا، وہ بڑا مالدار، اور امیجن کرتے جائے تو یہ واقعہ تمہارے ایک دم پکچر کی طرح گھومنا چاہیے آپ کے دماغ میں۔ ہاں، یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا، عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرا تھا، اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ، یعنی اپنا ایک الگ قلعہ تھا۔ قلعہ معلوم ہے نا، مدینہ، یہ یہود بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، فورٹ، تو اس کا تو ایک الگ قلعہ تھا، اور وہ قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کے آبادی سے پیچھے واقع تھا، یعنی وہیں اس کے نزدیک ہی تھا، تو ذرا مدینہ سے دور۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ یہودی کے قلعے، یعنی یہودی کی بستی ذرا مدینے سے تھوڑے دور پر تھے، ٹھیک ہے۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سردارانہ قریش کے قتل کی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا۔ دیکھو اب یہ اس کی طرز عمل دیکھو، ہاں، بول اٹھا، واقعتاً ایسا ہوا ہے، یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔
دیکھو کتنی فخر سے بولتے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو دیکھو یہ روئے زمین کی پشت ہے نا، جیسے قبر کے اندر جانا اچھا ہے، ایسا بول رہا ہے دیکھو. اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اتر آیا، یعنی قریش کا ساتھی بن گیا. اور اسلام کا کیا ہجو مطلب کیا معلوم ہے؟ ہچ کرنا مطلب کیسے نا، برا بھلا کہنا، ویسا سب کرنے لگا. اور کہاں کہنے لگا؟ اپنی شاعریوں میں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اور انہیں مسلمانوں مدح سرائی پر اتر آیا، کس کا؟ دشمنان اسلام کا. اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا. اس سے یہ بھی اس کے جذبات کے آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر، اب دیکھو اس نے کیا کیا، سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا. کہاں؟ مکہ میں. اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا. ابھی تم نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں جا کے کسی کا ایک مہمان ہوا. پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، دیکھو اب کیا وہاں پہ جا کے کیا کر رہا ہے. پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے اور ان کے آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان کے سردارانہ قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا وہاں. دیکھو یہ بدر کے بعد کی بات ہے، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. تو ان کا نوحہ شاعری میں اپنے نوحہ کرنے لگا اور ان کو کس کو؟ مشرکین مکہ کو بھڑکانے لگا. تو پھر کیا ہوا؟ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ دیکھو اب یہ مہمان آیا نا، مدینے میں اتنے دن رہا، تو اب آ کے دیکھو ان سے کیا پوچھتے. کون؟ مکہ والے، مشرکین مکہ. دریافت کیا کہ تمہارے کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ دیکھو کیا ان کے ذہن دیکھیے مشرکین مکہ کے، کہ اب یہ وہاں گئے ہیں یہود، کیونکہ یاد ہے نا یہود اپنے آپ کو معتبر سپیرلیٹو تھے نا، مانتے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، کتاب ہے نا، اور ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ہمارے پاس نبی بھی ہے. تو وہ اس طرح سے کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ یہ پوچھا گیا. کس نے سوال پوچھا؟ بتاؤ کس نے پوچھا یہ سوال؟ کس نے پوچھا؟ کون ہدایت؟ مشرکین مکہ نے. ابو سفیان ہاں ابو سفیان یا مشرکین مکہ، دونوں بھی چلے گا. انہوں نے پوچھا. ٹھیک ہے. تو کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کون سی؟ سورۃ النساء کی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء احدی من الذین آمنوا سبیلا. تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ جو ہے نا کعب بن اشرف، یہ اس کے بارے میں اپنے جو دیکھو یہودی کا کبھی بھی قرآن میں یہ ایک ہی نہیں بار اس نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل اتاری. آپ کو پتہ ہے نا سیقل السفہاء للناس. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیوقوفوں تم پوچھتے ہیں کہ تم کو کس نے قبلے کا پھیر دیا؟ مسلمانوں نے اپنے قبلے سے پھیر دیا. یہ وہی کعب بن اشرف نے ہی سب سے پہلے یہود میں سے اسی نے کہا تھا. تو اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری اور 2-3 بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود آیت نازل فرمائے. تو یہ وہی کعب بن اشرف. اب یاد رکھنا، دیکھیں یہ اتنا دشمنان اسلام ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہ انجام ہوا. اب یہ بات ذہن میں رکھنا. تو کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا، وہاں سے مکہ سے واپس آیا. تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عورتیں یعنی بیویاں، انصار کی مہاجرین، سب ان کے عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کیے. اب دیکھو جب تک تو ٹھیک تھا، اب یہ کتنا یعنی اس سے کتنی اذیت ہوتی ہے، اور وہ بھی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جبکہ وہ یہاں پر ان سے میثاق کر چکے ہیں. تو ان کے بارے میں اس نے ایسا کیا اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی.
یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر، یہ آپ کی کتاب میں بھی آئے گا، ہم تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، ہاں، عبادہ بن بشیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو نائلہ، اب خالی محمد بن سلمہ کا تو آپ نام یاد رکھیں، خالی یہاں پر بس آپ کو یاد نہیں، بس آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ جو ابو نائلہ نام جو ہے نا، جن کا نام سلکان بن سلمہ تھا، اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے۔ اب دیکھو، ان کے رضائی بھائی مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ یہ ٹولے میں ہیں، 4-5 لوگوں کے، صحابہ کے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے بہت فرق پڑا، ابھی آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا یہ اور کون تھے؟ حارث بن اوس اور ابو عبیس بن جی جبیر نے اپنی خدمت پیش کی۔ اس مختصر سی کمپنی یعنی دستہ تھا، 5-6 لوگوں کا، ان کے دستے کا کمانڈر کون تھے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ کون اس سے نپٹے گا، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ محمد بن مسلمہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ یعنی اب دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی نہیں کہا نا، خالی یہ کہا کہ کون مجھے اس سے راحت دے گا۔ تو اب اپنے تسلی کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں اس کا قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام اللہ کے مطلب مشیت کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے آپ سے نہیں کچھ بھی، ہاں، یا ایون منڈی ہلانا یا خاموش رہنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں گے؟ یعنی میں کوئی ایسی چال چلوں یا ایسا کچھ کہوں اس سے، ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد اب آپ کے پکچر میں آنا چاہیے، ہم اب یہ دیکھیں 5 لوگوں کا یا 6 لوگوں کا ٹولہ ریڈی ہو گیا، ہاں۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے، اب دیکھو ان کے پاس گئے، ہاں، اور بولے اس شخص نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں چال، یہ چال ہے، ہاں، اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے۔ یعنی دیکھو یہ اسلام کیسا ہے کہ ہمارے پاس سے نا صدقہ، یعنی ابھی زکوٰۃ، ہاں، یہ زکوٰۃ کی بات چلی تھی، زکوٰۃ لیتے ہیں ہمارے سے، تو ہم سے صدقہ طلب کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے، یعنی پہلے تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا نا زکوٰۃ دینا، تو وہ ان کو خالی بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہم کو بہت مشقت میں ڈال دیا ہے۔ یہ ابھی ایک چال ہے، اب سنتے جائیں۔ کعب نے کہا واللہ یہ ابھی تم لوگ اور بھی اگتا جاؤ گے، یعنی خالی تم جس زکوٰۃ سے اگتا ہوگے تم اور بھی اگتا جاؤ گے۔ دیکھو نعوذ باللہ، کیسے نا، کیسے دماغ اس کا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب جب کہ اس پر اس کے ہم پیروکار بن چکے ہیں، اب اپنی انہیں وضاحت پیش کریں، اب جبکہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں، تو مناسب نہیں معلوم ہوتا نا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق، یعنی یہ تول، ماپ تول ہے، وسق غلہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا، اب کچھ تو رابطہ رکھیں گے نا اس سے، تو یہ کیا ایک چال ہے کہ ہمیں غلہ دیں، غلہ مطلب وہ مالدار تھا نا، تو اناج وغیرہ، ٹھیک ہے، تاکہ ہم وہ زکوٰۃ میں دے سکیں۔ کعب نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھو، اب ایسے تو نہیں دے گا نا، مالدار جو تھا پیسے والا، تو ایسے ہی غلہ تو نہیں دینا، وسق یا 2 وسق، تو کہا کہ میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ کتنا غلیظ انسان، دیکھیں، اب ایسے میں مسلمانوں کا اندر سے جوش، یعنی وہ غیرت جاگی، لیکن دیکھو کتنا تحمل سے کیسے جواب دیا، دیکھیں محمد بن مسلمہ نے کہا بھلا ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس کیسے رکھ سکیں گے، رکھ دے، جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں۔ دیکھیے ان کی چاپلوسی کی ہے،
کتنا حکمت اور تحمل سے، ورنہ اب یہاں تو تلوار اٹھ سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک کام کو انجام دینا ہے نا، تو بولے کہ آپ تو اتنے خوبصورت ہیں، تو ہم آپ کے پاس کیسے اپنی عورتوں کو رکھیں گے؟ اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں کو ہی رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ ایک وثق یا 2 وثق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا، کل کو بڑے ہوں گے یا کل کو جائیں گے اپنی بستی میں تو لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ ہمارے لیے آر کی بات ہے، یعنی ہماری غیرت کی بات ہے، آر کی بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں، تو اب ہتھیار کے عوض وثق یا 2 وثق یہ آیا کیا غلہ، تو بولے ہم ہتھیار رکھیں گے ہم۔ اس کے بعد دونوں میں یہ طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر ان کے پاس آئیں گے۔ اب یہ تو کس نے بات بتائی؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے۔ اس کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ عنہ بھی سیم اسی طرح، کیونکہ وہ تو بھائی تھا نا، دودھ شریک، ٹھیک ہے، رضعی بھائی تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں سیم پیٹرن سے سیم بات کہی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ عنہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اسے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، ہاں، کیونکہ گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا ہے، یعنی جب وہ لے کر آئیں گے تو وہ چونکے گا نہیں نا کہ اتنے کون آیا، اتنے لوگ کون آیا، تو یہ طے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ 14 ربیع الاول 3 ہجری کو کی چاند رات کا ٹائم ہے، ابھی آپ امیجن کرتے جائیں، رات کا ٹائم ہے، چاند رات کی یہ مختصر سی دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ غرقد تک ان کی مشائیت، یعنی ان کو چھوڑنے گئے، مشائیت فرمائی، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی مدد فرمائے گا۔ تو دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، قتل کے ارادے سے وہ گڑھ میں اس کے قلعے میں جا رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا ایک دم اندر، تو اسے ابو نائلہ نے قدرے زور سے آواز دی، آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا، تو اس کی بیوی، اب دیکھیں آواز سنی نا، تو اس کی بیوی جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ امیجن کرتے جاؤ، قلعے میں رات کا ٹائم ہے، اور آپ کو پتا ہے نا وہاں تو بتیاں بھی کیسی ایسی جو اس کی ہوتی تھی نا، چھوٹی سی لائٹ کے نہیں کے برابر ہوتی تھی وہاں پر، صحیح ہے نا۔ تو وہ کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں کہ جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کہاب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ اب اس نے محمد بن سلمہ کو بھائی کیوں کہا؟ کیونکہ جیسے اپناپن دکھا رہے ہیں نا، کہ ان سے طے ہوا تھا نا گلے کا اور ہتھیار کا، اس وجہ سے، ہاں، اور ابو نائلہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کے مار کی طرف بلایا جائے، اب اپنا ایک دم چڑھ کے بول رہا ہے کہ اگر نیزے کی مار کی طرف بلا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا، نئی نویلی دلہن یاد رکھنا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھی۔ ابو نائلہ اور رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سنوں گا۔ یہ اب پہلے ہی اپنی بتا رہے اپنا پلان اپنے ساتھیوں کو، ابو نائلہ، ہاں، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا، دیکھو پہلے نہیں وار کرنا، جب میں اس کا سر پکڑ کے اپنے اوپر قابو میں کر لوں، ہاں، قابو میں کر لیا ہے تو پھر اس پر بل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، پھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن اشرف، ہاں، اس کو اپنے دوسرے بھائی کو بول رہے ہیں ابن اشرف، کیوں نہ شعیب عجوز یعنی تک چلے، یعنی وہ جیسے باہر تھوڑا چہل پہل کرے، چاندنی رات تھی نا، 14ویں چاندنی رات تھی، عجوز تک چلے، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔
اس پر سب لوگ چل پڑے۔ آثار راہ میں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ اپنی بڑائی، ہاں، خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اجازت ہو تو میں ذرا آپ کا سر سونگ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سنگایا، یعنی پکڑ لیا اور دیکھو دیکھو انہیں سب کو اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیکھو سنگو سنگو ان کی کتنی اچھی خوشبو ہے، ہاں، پکڑ اپنی گردن سے ان کی ان کا سر، یعنی اپنے ہاتھ سے ان کا سر، کس کا؟ کعب بن اشرف کا۔ تو پھر کچھ یعنی ابھی دیکھا کہ انہوں نے جب دوسروں کو بھی سنگا ہے نا، تو اتنی پکڑ فٹ نہیں تھی، ہاں، صحیح ہے؟ تو کچھ اور دور چلے، ساتھیوں نے بھی سنگا اور پھر کچھ اور دور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی ایک بار اور، کعب یعنی میں سونگوں تمہارا سر، ہاں؟ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اب دوسری بار بھی یعنی کہ میں صرف تمہارا سر ہی سونگ رہا ہوں، کچھ نہیں، مطلب کیونکہ دیکھو اچانک وار کریں گے تو ذرا بھی تو بھی ایسے حرکت دکھائیں گے تو سمجھ جائیں گے نا، لیکن دوسری بار بھی ایسے ہی سن کر ہٹا دیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور اب اس کو اور چڑھا رہے ہیں اس کو، ہم کعب کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب کی بار ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکی۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جھٹ اپنی کدال کڑائی، یعنی جو کدال رہتی ہے نا، کدال لی اور اس کے پیڑوں پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ وہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ تھا بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی سب کو آواز سن کے سب نے اپنی اپنی لائٹ جلائی، مطلب پہلے وہ لوگ کا روشن دان ہوتا تھا نا، لیکن پھر چپ ہو گئے کہ ہاں کوئی ایسی آواز ہوگی۔ کاروائی کے دوران حضرت حارثہ بن اوس رضی اللہ عنہ کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی۔ دیکھا بھی 4-5 لوگ تھے نا، اس میں حارث بن اوس جو تھے ان کو تھوڑا سا تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں جب یہ راستہ یہ دستہ یعنی یہ جو پورا دستہ ہرا عریض پہنچا تو دیکھا کہ حارث رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث رضی اللہ عنہ بھی ان کی نشانات قدم دیکھتے ہوئے آ پہنچے، کیونکہ پہلے ان کو لگ گیا تھا نا، خون بہ رہا تھا، تو ہو سکتا اپنی مرم پٹی کرتے ہو، تو پھر وہ ان کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے لیکن ساتھ پھر مل گئے، تو اب پورے جو جتنے گئے تھے وہ اتنے ہی واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا، انہیں کیا نعرے اللہ اکبر، ہاں، نعرہ لگایا، اللہ کی تکبیر تکبیر کہی، ہاں، لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہے۔ ان لوگوں نے کہا وجہی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا بھی چہرہ کھل اٹھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، سر کاٹ کے لائے تھے نا، سر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث رضی اللہ عنہ کے زخم پر لعاب دہن لگایا جس سے وہ شفایاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ تو اب اس طرح یعنی دیکھو اب یہ واقعہ جو ہے اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب اس کی وضاحت نہیں کر سکتے،
ہم نے آپ کو 2-3 پوائنٹ بتائے نہیں، یہ اور یہ واقعہ جو ہے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے سیرہ سے، کہ یہ ہے بخاری شریف میں ہے۔ تو اس کی جسٹیفائی دیکھو، جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، لیکن ایسا تو ہوا تھا، ہاں؟ اور اللہ کے دشمن کو یہ تو اللہ کی ہی مشیت کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو آپ کوئی آپ سے اگر کہے کہ ایسا یعنی مسلمانوں نے چال چل کے کسی کو مار ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو یہ آپ ان کے پاس کیا وضاحت رکھیں گے؟ ہم بعد میں آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر کیا ہوا؟ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کا قتل کا علم ہوا تو ان کے ہر درم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھلنے والوں اور ہنگامہ اور استریات برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کے احترام نہ کرنے والوں پر سخت کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ دیکھیں ان کو ایک وارننگ بھی دی گئی یہ قتل ہونے کے بعد، کہ اگر کسی نے میثاق مدینہ کا کچھ توڑا یا کوئی بھی ایسا کام کیا، کیونکہ دیکھو بنو قین کا کر چکے تھے نا، ان کو بھی ضلع وطن کیا، اب یہ بھی صحیح ہے نا؟ تو آپ امیجن کریں نا کہ اگر ایک اور یہ مدینہ میں تو اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہاں بسے ہوئے تھے، ان کی عورتوں کے اوپر غلیظ اشعار اور وہاں بھڑکایا، بہت کچھ کیا اس نے کعب بن اشرف نے۔ اسی لیے تنگ آ کر تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا کہ کون مجھے اس سے نپٹے گا، اس سے راحت دے گا، مطلب کعب سے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے انہوں نے اس طاغوت کے قتل پر چوں چرا نہ کیا، بلکہ ایک دم ایک دم سادہ پڑے رہے، کون؟ یہود، ایذا کے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے۔ یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنے بلوں میں جا گھسے۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تھا کعب بن اشرف کا قتل۔ اب آج ہم زیادہ نہیں لیں گے، خالی ایک بس تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ نے 2 اور مہم بتائے ہیں، ہم اس کو خالی پڑھ لیتے ہیں، وہ زیادہ چھوٹے ہی ہے، بس آج کا اتنا ہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ ویک ہمارا جنگ احد شروع ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا اور ایک سریہ اور باقی رہتا ہے، دیکھیں بابا وہ سریہ پہ آ جاؤ، سریہ کردہ۔ جماعت الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا، ٹھیک ہے؟ قریش نے، ہاں، یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ تو اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ وہ قافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس پر یلغار کر دی۔ کون سے قافلے پر؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ ان میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے، صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے تکلیف دہ مار تھی۔ اب قریش کو دیکھو جنگ بدر میں تو یہ ہوا، اب یہ بھی یہاں بھی اتنا کہ ان کا پورا قافلہ لیا گیا تھا اور مال غنیمت مل گئی تھی ان سے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بس 2 ہے، ایک بنو غطفان کا ایک سرایہ ہوا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا ہے، اور کیا ہے بحرین غزوہ بحران، یہ 2 ہوئے ہیں۔ چلے اس کے بارے میں بس تھوڑا سا ہی ہے، ہاں ہم جلدی سے ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ چلے یہ محرم 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں
یعنی یہ کہاں تھا مطلب مدینہ سے تھوڑے دور بنو سالبہ اور بنو محارب نجد میں، یعنی مدینہ کے یہ دور کے علاقے میں کوئی ایسی مدینہ کے خلاف بھڑکنے کے لیے ایک قبیلے کے لوگ آ رہے تھے، کون؟ بنو سالبہ، ہاں، اور بنو محارب نجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان کا ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا دستہ لے کے وہاں چھاپا مارنے کا مارنے کے لیے نکلے، ہاں، سامان ٹولے کو تیار کیا، غطفانی کو بھی پتا ہوا تو ان کے سردار نے بھی ان سب کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ غطفان کی طرف روانہ ہوئے، ہاں، عثمان بن عفان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو نائب رکھتے تھے، تو کس کو رکھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً صحابہ 450 صحابہ، ہاں، تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جا رہے تھے، دیکھیں ابھی سریہ ہے لیکن خود گئے، تو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سریہ ایسی ہے جو ہوتی ہے کہ جس میں تلوار نہیں چلے، جنگ نہیں چلے دونوں فریقوں کے بیچ، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے تھے۔ قبیلہ غطفان کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر منتشر ہو گئے، یہاں یہاں نہیں، پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ صرف ایک شخص ہاتھ آیا، صحابہ نے رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت دی اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سفر کا پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں گزارا، یعنی دیکھ رہے تھے نا، کیونکہ ابھی دھوک جمع نہیں تھی نا، وہ جمع ہو رہے تھے کیا کرنے کے لیے؟ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو پھر سدے باب تو کرنا چاہیے نا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غطفان کے وہاں گئے تھے۔ تو ایک مہینے تک وہیں پر سفر کا مہینہ پورا وہیں پہ گزارا لیکن کوئی شخص مقابلے پر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا امن طور پر مدینہ واپس آئے۔ اس سفر کے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تنہا لیٹ کر آرام کر رہے تھے۔ اب یہ واقعہ کوئی سیرت نگار بولتے ابھی ہوا ہے نا، ابھی جو غطفان کے بعد، اور کوئی سیرت نگار اس کے بعد کے عہد کے بعد میں بھی یہ دیتے ہیں یہ والا واقعہ۔ تو کیا ہوا کہ درخت کے نیچے تنہا لیٹ کر آرام کر رہے تھے۔ اس وقت آپ سب کو یہ پتا ہوگا، اس وقت مشرکین میں سے ایک کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ کو اکیلا پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی تھی۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ اس کے بعد اسے تلوار رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بہتر تلوار لینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ وعدہ لے کر چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ تو یہ غزوہ بنو غطفان کہتے ہیں، اور ایک اور ہے بحران کا یا غزوہ فرا۔ اب کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ بس انفارمیشن کے لیے کہ یہ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کو لے کر نکلے۔ ان کا ارادہ قریش کے سیم ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم کو صفا دینا چاہتے تھے، سزا سوری، بنو سلیم کو سزا دینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرا کے علاقے فرا کے علاقے میں بحران تک پہنچے۔ تجارتی قافلہ اس علاقے سے گزرا لیکن فریقین میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ غزوہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا تھا۔ یہیں تک رکھتے ہیں، ہاں۔ تو غزوہ بنو غطفان اور غزوہ بحران یا غزوہ فرا، یہ چھوٹے دو جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے، تو یہ کس کے بعد ہوئے تھے؟ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان یہ سارے واقعات پیش آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ کس طرح مطلب کوئی مسلمانوں کو ایسے نہیں کہ ایک غزوے ایک مہم سے آگئے، جنگ بدر جیت گئے اور ایک دم اچھے سے رہ رہے ہیں، نہیں اوہو جیت کی جشن منائے، نہیں، دیکھیں
کتنی ساری مہم اور کتنے سارے واقعات پیش آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں یہیں تک رکھتے ہیں ہاں، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته